جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ ضالین کہے تم آمین کہو. تو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے یہ الحمدللہ قرآن و سنت میں بالکل فٹ. مجھے بتایا حنفیوں کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا, تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے؟ اے حنفی مسلمان, زور اثر میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے؟ تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ بلکہ حنفی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی مقیم کی آخری 2 رکعتوں میں بالکل خاموش رہنے کا کہتے ہیں. اندازہ کریں, تو وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. ہاں امام احمد بن حنبل, امام شافعی وہ کہتے ہیں سرن ہو جارن ہو پڑھنا ہے, لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سختوں کے ساتھ ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام کے 2 سکتے ہوتے تھے. ایک فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے لیے, یہ صرف پہلی رکعت میں ہوتا تھا, یعنی ثنا پڑھنے کے لیے, اور دوسرا سکتہ رکوع میں جانے سے پہلے, وہ ہر رکعت میں. آج بھی حرمین میں, حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ سکتے کرتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے, اور وہ اتنی لمبا سکتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. شروع میں جب میں گیا نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اتنی دیر خاموش کیوں کھڑے ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں کیا؟ وہ پھر میرے انکل وہاں پہ 36 ایئرز سے مقیم تھے, وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, فوت ہو گئے, بقیہ غرقت میں دفن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. تو انکل اجاز مجھے بتانے لگے کہ یہ سکتہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. ہاں حرم مکہ میں نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی بعض اہل حدیث مساجد کے اندر سکتہ ہوتا ہے, جماعت المسلمین والے کرتے ہیں, اور ان کا موقف بالکل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے قرآن و سنت کے مطابق. تو میں قرآن پڑھتے ہیں, لیکن یہ غلو نہ کریں کہ اگر کوئی سکتہ نہیں کرتا نا تب بھی سن لینا کافی ہے, یا لیٹ شامل ہوئے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے سورہ فاتحہ کی. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں جہرن نمازوں کی, جہاں پہ سرن ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بتائی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ نہیں, اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ پڑھتے تھے. ظاہر جب آپ اتنا لمبا قیام کریں گے تو فاتحہ کے بعد خاموش ہو کے کیا کریں گے؟ دماغ میں خیال تو آئیں گے, دماغ تو سوچتا ہے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے, لیکن آپ نے وہ اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہوں, یہ ذہن میں رکھنا ہے. لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. اس سے مراد بھی صرف جہری نمازیں ہیں, نہ کہ سرن نمازیں, کیونکہ سرن میں تو وہ خود بھی سورہ فاتحہ اور 7 آیات ملایا کرتے تھے. تو یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. صحیح مسلم کی حدیث 905 ڈیسائسو ہے. امام مسلم نے کمنٹس کر دیے کہ ابو ہریرہ کا بھی یہی موقف ہے, اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ ضالین کہے تم آمین کہو. تو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے یہ الحمدللہ قرآن و سنت میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں